کشمالہ کو معلوم ہے وہ فرح کا ڈائریکٹلی کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس لیے وہ نوشیروان کی ماں کے جا کے کان بھرتی ہے اور اس کا استعمال کرتی ہے کہ کسی طریقے سے فرح کو نوشیروان کی زندگی سے الگ کر دو، کیونکہ پہلے وہ صرف دعا کو الگ کرنا چاہ رہی تھی، اب نوشیروان کی زندگی میں دو عورتیں ہیں اور کشمالہ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں کو نوشیروان کی زندگی سے الگ کرنا ہے، اور وہ کیا خوب چال چلتی ہے، وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہی ہے، اسی لیے وہ خود تو سامنے نہیں آتی اور وہ نوشیروان کی ماں کا استعمال کرتے ہوئے فرح کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب وہ نوشیروان کی ماں کو جا کے بتاتی ہے تو اس کی ماں پریشان ہوتی ہے اور وہ جاتی ہے اپنے خاوند کے پاس یعنی نوشیروان کے باپ کے پاس، اسے جا کے بتاتی ہے کہ نوشیروان کے تعلقات پھر سے فرح سے بننے لگ گئے ہیں اور فرح اتنی تیز ہے وہ ہمارے بیٹے کو بیچ کھائے گی اور ہمارے بیٹے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سائیں جی آپ کچھ تو کیجئے اور نوشیروان کو آپ بلائیے اور اس سے پوچھئے جب اس نے اپنی مرضی سے دعا سے شادی کی تھی اور دعا ماں بننے والی ہے تو اس کے باوجود وہ فرح سے تعلق کیوں رکھ رہا ہے، اور آپ نے فرح کو تو مجھے کہا تھا کہ میں نے اسے بہت دور بھگا دیا نوشیروان کی زندگی سے، اب وہ پھر سے کیسے واپس آ سکتی ہے؟ تو وہاں پہ بابا سے کہتے ہیں آپ فکر نہ کرو میں اس کا کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، اور اگلے ہی دن وہ نوشیروان کو ملنے کا پلان بناتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بابا سنگھ نوشیروان کو کس طریقے سے مطمئن کرے گا کہ تم فرح کو اپنی زندگی سے نکال کے اپنی زندگی آگے ہنسی خوشی گزارو۔